اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تجمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 297۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے، جو کچھ اپنی کمائی میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، ولا تجمموا الخبیث، اور تم مت ارادہ کرو ردی چیزوں کا، ہلکی چیزوں کا، منہ تنفقون، اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم وہ ردی چیزیں لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، نہایت تعریفوں والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے چوتھی شرط بیان فرمائی ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی۔ پہلے 3 شرطوں کا ذکر کل ہو چکا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ خرچ کرنے والا خیال کرے کہ جس پر خرچ کر رہا ہے، جہاں اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، وہ احسان بھی نہ جتلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دینے کے بعد اس کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دکھاوا بھی مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھاوا بھی مقصود نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ اس میں چوتھی شرط کا ذکر فرمایا۔ چوتھی شرط کا ذکر یہ فرمایا کہ وہ چیز، مال جو ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، وہ مال حلال بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں لفظ استعمال کیا ہے پاکیزگی کا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پاکیزہ سے مراد جو ہے وہ مال ہے جو حلال ہو اور حلال آمدنی سے جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو وہ فرمایا کہ اس سے مراد وہی چیز ہے۔ فرمایا کہ وہ مال جو ہے حرام نہ ہو، اور حرام مال بھی نہ ہو، اور حرام مال سے حاصل شدہ ذرائع سے بھی حاصل شدہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم پر جو گوشت حرام کھا کر بنا ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا جو حصہ، جو گوشت حرام چیز کھا کر بنا ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ حرام مال کے اندر جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے برکتی بھی ہے۔ بے برکتی یہ ہے کہ حرام مال آدمی یہ سمجھتا ہے، رشوت لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ سود کھانے والا سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بے برکتی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے اور کئیوں جگہوں پر وہ رشوتیں دیتا ہے، تو وہ مال اگر وہ حساب لگائے تو اس کا مال وہی بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور گھروں کے اندر جو آفات آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ناچاکیاں آ جاتی ہیں، تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ حرام مال کی بے برکتی یہ ہے۔
فرمایا کہ حرام مال کھانے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حلال اور حرام کی، حق اور باطل کی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے ایک کمپیوٹر جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اچھی کو برا، بری کو اچھا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے تو ہم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ وہ دلائل پیش کرتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اندر سے جو دین سے تعلق رکھتا ہے وہ ہنستا ہے کہ بس دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے بلکہ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کی عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تیسری فرمایا کہ نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو آدمی حرام مال کا اہتمام کرتا ہے، حرام مال پہ ڈٹا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کے دل میں بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے حسی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو حلال کھانے والے ہیں ان کو انعام یہ ملتا ہے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، جتنا وہ حلال کھائیں گے، فرمایا کہ ان کے اندر حس پیدا ہوگی۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ ان کے دل پر ایسے بوجھ ہوگا جیسے پہاڑ کا بوجھ ہو، پہاڑ کا بوجھ، اور وہ دل کے اندر نادم ہوں گے اور شرمندہ ہوں گے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، دل پر بوجھ ہوگا، وہ رونے والی حالت ہو جائے گی اس کی، اور وہ کوشش کرے گا میں اللہ سے معافی مانگوں۔ فرمایا کہ جو حرام کھانے والا ہے اس کے دل میں یہ احساس تو پہلے پیدا ہوتا ہے، مگر وہ کیونکہ حرام پہ ڈٹا رہتا ہے، وہ جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو خیال پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ اس کو جھٹک دیتا ہے، پھر وہ احساس آنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اس پر علماء نے یہ مثال لکھی ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بیمار ہیں، نشے کے عادی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، جہاں پر گند پڑا ہوتا ہے، وہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک وہ بیمار آدمی، نشے کا عادی آدمی ایک گند کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہاں کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر حالانکہ کتنی بدبو ہوتی ہے، عام آدمی گزرے تو بڑی بدبو ہوتی ہے، گزرا بھی نہیں جاتا، کھڑا بھی نہیں ہویا جاتا، مگر وہ جو نشے کا عادی ہوتی ہے وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس نے شکایت نہیں کی کہ یہاں بدبو ہے۔ فرمایا کہ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے اور وہیں سے چیزیں اٹھا کر کھا رہا ہے، یعنی اس کو جو ہے گند کا، بدبو کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتا آیا، اس نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی، کتے نے، تو اس آدمی نے اس کتے کے منہ سے چھین کر اس کو کھایا اور وہاں ناچنے لگا کہ جشن منانے لگا کہ میں جیت گیا ہوں، میں نے اس سے لے لیا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جو آدمی حرام کھاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے جس طریقے سے وہ بیمار جو نشے کا عادی ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس گند سے کتنی بدبو آ رہی ہے، تو وہ بدبودار طریقوں سے جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے۔ فرمایا کہ گناہوں پر شرمندگی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ تو زمین سے جو نکالی جاتی ہے چیز، اس پر خرچ کرنے کا حکم یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد عشر مراد ہے۔ جس طریقے سے مال اور تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، فرمایا کہ تم ارادہ مت کرو ردی چیز کا، خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز گھر میں بیکار پڑی ہوتی ہے، جو چیز وہ خود نہیں کھاتا، تو آدمی ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں، تو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ فرمایا کہ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اس حال میں کہ وہ چیز تم خود لینے والے نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی چیز وہ دے تو تم لینے والے نہیں ہو، جب وہ چیز تم قبول نہیں کرتے تو تم وہ اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟
فرمایا کہ الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو۔ فرمایا کہ ہاں تمہیں کوئی دے، اگر تم نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اگر کوئی تمہیں دے دے ایسی چیز، تم اس وجہ سے لے لیتے ہو کہ اس نے دینی تو نہیں تھی، چلو یہ کوئی چیز آ گئی۔ فرمایا کہ اس چیز کو تم اس طرح لیتے ہو، اتنا درجہ دیتے ہو۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے۔ اللہ تمہاری اس چیز دینے کا محتاج، لینے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے تمہارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں بخشش کے، مغفرت کے، کہ تمہاری بخشش ہوگے، تمہارا کوئی ذریعہ بن جائے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ حمید، نہایت تعریفوں والا ہے۔ فرمایا کہ تعریف کے لائق ہے، وہ تو تمہیں نعمتیں دیتا ہے، بلکہ وہ تو شکر کا حقدار ہے کہ جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں وہ اسی نے دی ہیں، وہ تمہاری اپنی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کیونکہ بہکاتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس حکم سے مسلمانوں کو، انسان کو، اللہ کے بندوں کو روکا جائے۔ فرمایا کہ شیطان پھر بہکاتا ہے۔ فرمایا کہ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، کہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ معاملہ پیدا ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں شیطان بہکا رہا ہے۔ شیطان کیا بہکاتا ہے؟ فرمایا کہ یعدکم الفقر، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، یعنی کہ تنگ دستی کا، وہ تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ان لوگوں کو تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ بھائی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے پاس مال تو کم رہ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ کل سے تمہیں مانگنا پڑے۔ تو شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تمہیں یقین دلاتا ہے کہ تم تو غریب ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو کرتا ہے جو کم درجے کے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال کم ہوتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں، ان کو شیطان اس طریقے سے روکتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ ہوگا کہ تمہارا تو مال کم ہو جائے گا اور کل سے تمہیں وہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ فرمایا کہ غرباء کو شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فرمایا کہ شیطان وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان امراء کو، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کو بہکاتا ہے کہ ان کو فحاشی کی چیزوں میں لگا دیتا ہے، ان کو غلط رسومات میں لگا دیتا ہے، اور وہ ان کی زندگی میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہارے پاس تو بہت مال ہے اور تم تو عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ رسم و رواج کے اندر لگا دیتا ہے کہ شادی بیاہ کے اندر وہ کام شروع ہو جاتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اس پر لگا دیتا ہے شیطان، اور وہ سارے پیسے ادھر خرچ کر دیتا ہے۔ جب دین کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ جناب میرے تو حالات ہی تنگ ہیں، تو شیطان اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں اللہ تم سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، اللہ تم سے دائمی کا وعدہ کرتا ہے، جو کہ مغفرت تمہاری ضرورت بھی ہے، تمہاری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی تو تمہاری کامیابی کیسے ہوگی اور تمہاری خاتمہ بالخیر تمہارا کیسے ہوگا؟ قبر کے اندر تمہارے لیے آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ جو حشر کا میدان ہے اس کے لیے تمہیں راحت کیسے ملے گی؟ اس وحشت سے تم کیسے نکلو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں جو حکم دیتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت کا، بخشش کا حکم دیتا ہے۔ منہ وفضلا، اور فضل کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فضل کا حکم دیتا ہے، یعنی فضل کا وعدہ کرتا ہے تم سے۔ تو فضل کا وعدہ کیا ہے کہ تم خرچ کرو گے، تمہارا خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا خرچ کرنا اس کے اندر بہت سارے کوتاہیاں ہوں گی،
مگر اللہ تم سے پھر بھی فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے حکم پر خرچ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فضل سے مراد یہاں پر جنت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واسع، فرمایا کہ واسع نہایت وسعت والا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ واسع سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت وسعت والا ہے، یعنی خزانے کی چابیاں، خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ واللہ واسع، تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کے پاس تو وسعت ہے، اللہ ہی کے پاس مال ہے، سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے پاس وسعت ہے۔ جب تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں بدل دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فہو یخلفہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور جگہ سے تمہیں دے دے گا، کسی اور جگہ سے، کسی اور ذریعے سے تمہیں عطا کر دے گا، بلکہ وہ بھی تمہیں واپس مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں ملے گا۔ فرمایا کہ علیم، علیم معنی یہ ہے کہ نہایت جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، تمہاری ضروریات کو بھی جاننے والا ہے۔ تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہارے خواہشات کیا ہیں، علیم بذات الصدور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تم جو دلوں کے اندر، سینوں کے اندر نیت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہے، تمہاری خواہشات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ کے پاس وسعت بھی ہے، اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور تمہاری اپنی نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں حکم دیتا ہے اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ اللہ کا تم پر فضل ہو جائے، اور اگر اللہ کا تم پر فضل ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور ایک انسان کو کیا چاہیے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔